جی ملک صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ بس جناب بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کی ساری خانقاہوں میں اسی طرح کا عملی نظام رائج ہو جائے، عملاً جو ہونا چاہیے، جو ہونا چاہیے تھا، جو درگاہ کے تقاضے حقیقت ہے۔ اور وہ شیخ جو ہے وہ تو سبحان اللہ، وہ تو اپنے جو مریدین ہیں ان سے ہنستے ہنستے مسکراتے مسکراتے بات کرتے تھے۔ میں نے کبھی ان کو جلال میں دیکھا ہی نہیں ہے، غصے میں دیکھا ہی نہیں ہے میں نے ان کو۔ اور ہر آنے والے سے خیر خیریت پوچھتے، اس کے ذاتی معاملات پوچھتے، کیسے ہو، کوئی معاملات، کوئی مشکل، کوئی صوفی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے مسائل انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ سنانے آیا ہے، ایسا ہی۔ اور کریم آقا نے غریبوں کے مسائل سنے۔ اچھا ایک بڑا کمال ہے جی، ان کی شخصیت میں ایک ایسی اثر انگیزی تھی، سحر تھا کہ آنے والا جو کچھ بھی سوچ کے آتا تھا ان کے چہرے پر انوار الہی کا ڈیرا ہوتا تھا، اور سچی بات ہے کہ وہ انوار الہی میں گم ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے ذہن میں جو پلاننگ، جو دلوں میں حضور والا خیالات، جب صوفی کی نگاہ دوسرے پڑتی ہے تو روشنی آتی ہے۔ یہ ارشاد مبارک ہے نا جی، اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور کہنے والے کو کہنے کا یارہ نہیں صوفی کی رہتا تھا، نگاہ میرے اور آپ جیسی نگاہ نہیں ہوتی، کہنے کا یارہ نہیں رہتا تھا، اور وہ آج خود باتوں باتوں میں اس کے معاملات حل بھی فرما دیا کرتے تھے۔ بڑی ظاہر ہے یہ اسلاف کی باتیں ہیں، اس پہ بڑا سبحان ٹائم اللہ۔ لگ سکتا ہے، پوری رات بات ہو سکتی ہے، 24 گھنٹے اگر ہم ان کی باتوں کو چھیڑ کے بولنا شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں تو پھر بھی یہ جو سمندر کی طرح ہوتے ہیں ان کو مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین حضرات آخر میں یہی کہوں گا کہ 27 اور 28 کو مانی شریف ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر بہت بڑا عرس ہے، بہت بڑی تقریب ہے، 2 دن کی تقریبات ہیں، اور اس تمام تقریبات کے اندر شرعی حدود و قیود کا مکمل طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے بار بار درخواست کروں گا کہ اس عرس کا ضرور حصہ بنیں۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔